اور وہ بنیاد وہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری. خود تو تم نے اللہ کا بندہ بننا ہی ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینے والا، یہ مسلمان ہے. اس نے تو مان لیا، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے بھی دین کی گواہی اس نے دینی ہے، اور وہ نظام عدل اجتماعی قائم کر کے دکھانا ہے دنیا کو. یہ ہے وہ نظام، یہ اس کی برکات، یہ اس کے ثمرات. یہ کام تھا. جب بھولے ہیں تو پھر آج اس پستی میں ہم پہنچے ہوئے. تو یہ کام دینی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ ہے. تو ہمیں رہنمائی وہیں سے لینی ہے جہاں سے کہ لینی چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا. حکم ہوتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. سورہ مدثر کی آیات جو ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ابتدائی وحی دوسری وحی ہے یا تیسری وحی ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن ہے بالکل ابتدائی دور کی. اے مدثر، لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، کمر ہمت کس لو اور لوگوں کو خبردار کرو اور رب کی کبریائی کا اعلان کرو. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے ایک فرد سے. اور کام کیا دیا ہے؟ غلبہ و اقامت دین لیظہرہ علی الدین کلہ. رب کی کبریائی صرف زبان ہی سے نہ ہو، عملاً اس کی کبریائی کے نظام کو نافذ کر کے دکھایا جائے، اللہ واقعی بڑا معلوم ہو. ہم نے تو مسجد میں اس کو بڑا رکھا ہے اور باہر نکلتے ہی ہمارا نفس بڑا ہوتا ہے. باہر تو اور نظام ہے، غیر اللہ کے نظام، باطل نظام چل رہے ہیں. اللہ کا نظام تو چھوٹا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، وہ برتر ہے. تو مشن کیا تھا؟ مشن یہ ہے کہ باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دین حق کو قائم کرنا ہے، اللہ کی کبریائی کے نظام کو نافذ اور قائم اسٹیبلش کرنا ہے. کتنا بڑا مشن ہے. یہ وہ کام ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ انقلابی کام. ایک باطل نظام کو، نظام جو پہلے سے موجود ہے، اس کو جڑ سے اکھاڑنا آسان کام. جہاں ملوکیتیں قائم ہوں، جہاں امریتیں قائم ہوں، آپ کو معلوم ہے وہاں تو کوئی ذرا نام بھی لے نظام کی تبدیلی کا، وہ چاہے اسلام کے حوالے سے ہو، گردن زدنی ہے. تو کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بہت بڑا انقلابی ایک مشن ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. لیکن آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ ایک شخص ہے، وہ دعوت لے کے کھڑا ہو رہا ہے. اور اس شخص نے 21 برس کے اندر یا شمسی اعتبار سے آپ کہہ لیجئے 23 برس میں، 22.5 برس میں کل جزیرہ نما عرب پر اس دین حق کو بالفعل قائم اور غالب کر کے دکھا دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. غلبہ دین ہوا کامل ترین شکل میں، اعلیٰ ترین شکل میں. اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ایک فرد سے. اور معاشرہ کون سا تھا؟ وہ معاشرہ سیاسی، سماجی، ثقافتی، ہر اعتبار سے وہ شرک ہی شرک تھا. اس کے اندر، اس کے کہنا چاہیے کہ ایک سیل کے اندر شرک موجود تھا. تانا بانا جو ہے اس پورے معاشرے کا، وہ شرک سے تشکیل پایا. اس نظام کو توڑ پھوڑ کے اور پھر وہاں پر دین حق کو قائم کرنا بہت بڑا کام. کیسے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا آپ نے وہیں غار حرا کے اندر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دی اور بیٹھ گئے پروردگار جب تک دین قائم نہیں ہوگا میں یہاں سے نہیں ہلوں گا، میں تو دعا کر رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کل اختیار ہے اسے، وہ چاہے تو اس طریقے سے بھی کر دے. لیکن آپ نے کیسے کیا؟ وہ جو کسی نے کہا کہ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار.
کون سی مشکل، کون سی تکلیف، کون سی آزمائش ہے جو اس رستے میں آپ نے اور آپ کے صحابہ نے نہ دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ قدم بقدم چل کر ہوا یہ کام، زمینی حقائق کا سامنا کرتے ہوئے ہوا، تاکہ اس امت پر بھی حجت قائم ہو جائے۔ وہ یہ نہ کہیں وہ تو اللہ کے نبی اور رسول تھے، جیسے سابقہ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف مطالبہ کر دیا تھا، جب کہا کہ اب جہاد کرو تاکہ دین غالب ہو، قائم ہو، شریعت نافذ کی جائے، اسلامی حکومت جو ہے اس کا قیام عمل میں آئے، صاف جواب دے دیا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ ابھی تک موسیٰ تم نے سارے کام اپنے عصا کے بل پر کیے ہیں، اب یہی عصا جو ہے کام آنا چاہیے، ہم نہیں جائیں گے، تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، اور ہاتھ میں تمہارا یہ عصا ہے، اس کی ایک ضرب سے پہلے جو ہے وہ سمندر میں راستہ نکلا تھا، اسی کی ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے نکلے تھے، تو اسی کو بروئے کار لاؤ، ہم تو جہاد کرنے والے نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار وہ قدم بقدم چلے ہیں، پہلا قدم اٹھایا ہے، اس کے بعد دوسرا، اور آخری منزل تک پہنچے ہیں، اس رستے کی تمام تکالیف اور تمام تقاضوں کو برداشت کرتے ہیں۔ یہ جو 21 سالہ زندگی ہے، یہ 23 سالہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ انقلابی مرحلہ، لفظ انقلاب اگرچہ قرآن و حدیث کا نہیں ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس نظام کی تبدیلی کے لیے لفظ انقلاب ہی استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یہ عظیم تبدیلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کی اور اللہ کا دین قائم کر کے دکھا دیا، اور شرک اور کفر کے اندھیارے جو ہیں ان کو مٹا کر رکھ دیا، جاء الحق وزہق الباطل، اسلام غالب ہوا اور باطل جو ہے وہ مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا۔ اس میں اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو 6 مراحل یا 6 عنوانات کے تحت آپ کی اس جد و جہد کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے 4 کا تعلق مکی دور سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ 2 ادوار بڑے نمایاں ہیں، مکی دور اور بدری دور۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ گفتگو کے دوران سامنے آئیں گی۔ مکی دور میں جو آپ نے محنت کی ہے اور مسلسل 13 برس، اگر یہ کل 23 برس کی جد و جہد تھی تو 13 برس مکے میں گزرے ہیں، اس میں کیا تھا، کیا کام ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہیں سے تو کام کا آغاز ہوا، ابتدائی مراحل تو وہاں پر ہیں۔ اکبر الآبادی کا ایک شعر مجھے یاد آیا، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے۔ پہلے کیا ہے، ترتیب میں کیا ہے، پہلا قدم کیا تھا؟ سب سے پہلا کام دعوت۔ ابھی میں گن رہا ہوں، اس کے بعد ان کی تھوڑی سی وضاحت سامنے آئے گی۔ دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اکٹھے ہوں انہیں منظم کرنا، ایک جماعت کی شکل میں، نظم جماعت میں پرو لینا۔ نثر اور نظم میں یہی فرق ہے، منتشر اگر دانے ہیں ہی اور موتی ہیں تو وہ نثر ہے، انہیں ایک لڑی میں پرو دیا جائے تو وہ نظم ہے۔ تو یہ جو شخص اس دعوت کو قبول کرتا جائے اس کو نظم کا حصہ بنائے، جماعت کے اندر شمولیت اس کی۔ نمبر 3 دعوت، تنظیم، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر تربیت۔ جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کی ایک خاص نہج پر تربیت کرنی ہے۔ یہی وہ گروپ ہے، انقلابی گروپ، جس نے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے۔ ٹریننگ ضروری ہے، تربیت لازمی ہے۔ ان 3 کاموں کے ساتھ ساتھ ایک چوتھا معاملہ یہ تھا، یہ اصل میں سب پر حاوی تھا اس پورے مکی پیریڈ کے اوپر، وہ ہے صبر محض۔ ہاتھ بندے رکھو، مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ 4 مراحل کہیے یا ایک مرحلے کے 3 حصے ہیں۔ صبر محض کا مرحلہ ہے، اس میں دعوت ہے، تنظیم ہے، تربیت ہے۔ یہ کام ہوتا رہا 13 برس مسلسل۔ انہیں ہم